الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد. برادران اسلام، آج ایک حساس موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی ربیع الاول ربیع الآخر کا مہینہ چل رہا ہے، 1429 ہجری اور جنوری 2018۔ کم و بیش آج سے 3-4 ماہ قبل پورے ہندوستان کے طول و عرض میں ایک ہنگامہ بپا ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ نبویہ کا معروف قبرستان بقیع الغرقد کے مسئلے کو لے کر کے یہ ایک طرح سے دستخط لی جا رہی تھی لوگوں کی، ایک فارم تیار کیا گیا تھا جس میں بات لکھی ہوئی تھی کہ بقیع الغرقد میں قدیم زمانے میں مسلمانوں کی جو قبریں تھیں، صحابہ کی، اہل بیت کی، ان پر کچھ قبے بھی تھے، کچھ پختی قبریں تھیں، کچھ مزار تھے۔ مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا حکومت سعودیہ سے، اور اس طرح کا ووٹ لے کر کے، دستخط لے کر کے مسلمانوں کی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا سیاسی نقطہ نظر سے کہ اثر نو ان خبروں کو پختہ بنایا جائے، اس پر قبے بنائے جائیں اور ان مزاروں کو تیار کیا جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بقیع الغرقد جو کہ مسلمانوں کا ایک قبرستان ہے، مدینہ الرسول کا قبرستان ہے، عہد نبوی سے ہے، تو کیا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے کہ ایک دینی مسئلہ ہے؟ سیاسی مسئلہ ہے تو سیاسی نقطہ نظر سے حل کیا جا سکتا ہے، یہ خالص ایک دینی مسئلہ ہے، دلیل کی روشنی میں حل کیا جائے گا، فرمان نبوی کو سامنے رکھ کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ صحابہ کا جو فہم ہے، صحابہ کا جو نہج ہے، صحابہ کا جو تعامل اور عمل رہا ہے، اہل علم کے جو اقوال رہے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے دینی مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں دستخط جمع کر کے اس طرح کے مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، پھر تو کل کے دن کچھ اور نظریہ ہوگا اور لوگوں کے دستخط لے کر کے کچھ اور مسئلہ حل کیا جائے گا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ تو یہ جو بقیع الغرقد ہے، قبرستان مدینہ الرسول کا، اس سے متعلق یا عمومی طور پر بھی قبروں کو پختہ بنانے سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ مختصر طور پر بقیع الغرقد کا ایک تعارف ہو جائے کہ بقیع ایک کشادہ جگہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور بقیع اسی وقت کہا جاتا ہے جہاں وہاں پر جو ہے مختلف درخت ہوں اور جو ہے کانٹے دار درختوں کا ایک مجموعہ وہاں پر تھا، الغرقد جسے کہتے ہیں۔ چونکہ اس وسیع و عریض زمین میں اس طرح کے درخت بکثرت موجود تھے تو وہ بقیع الغرقد اسی کی طرف منسوب ہو گیا۔ وہ آج جبکہ اس طرح کے الغرقد کوئی درخت نہیں ہے جو کانٹے دار درخت وغیرہ ہیں، لیکن وہ اسی نام سے منسوب ہے اور ایک علم بن چکا ہے بقیع الغرقد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہجرت کرنے سے قبل مدینہ الرسول یثرب نام سے معروف تھا، اور وہاں پر اس جگہ میں وہاں کے باشندوں کو مدفون کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کے مشرقی حصے میں یہ ایک قبرستان موجود تھا جہاں آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی بہت سارے صحابہ مدفون ہوئے اور آپ کے انتقال کے بعد بھی مدفون ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو بقیع الغرقد جو قبرستان ہے بہت ہی مختصر تھا، چھوٹا سا تھا، جو اس کا پورا طول عرض ملا کر کے 80 میٹر، پھر مختلف مراحل میں اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اس میں کافی زمینی حصے کو ضم کیا اور بقیع الغرقد کافی بڑا ہو چکا تھا قبرستان۔ یہ ایک مرحلہ تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا سن 35 ہجری میں، خوارج نے آپ کو شہید کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی
ترجمہ حیات میں لکھا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس زمین کو اضافہ کیا، لیکن جب آپ کو شہید کیا گیا سن 35 ہجری میں، تو ایسی صورت میں خوارج نے آپ کو شہید کیا تو آپ کی تدفین کا بھی مسئلہ بہت ہی مشکل تھا۔ آپ کو باہر لے کر آنا اور آپ کی تدفین کرنا بہت خطرہ تھا کہ آپ کی لاش کے ساتھ بھی مطلب چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے کہنے پر دیگر صحابہ کے مشورے سے آپ کو راتوں رات لے جا کر کے دفنایا گیا، اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو معروف کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں آپ کی سوانح حیات میں آپ نے لکھا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب راتوں رات لے جایا گیا تو بقیع میں آپ کو نہیں دفنایا گیا۔ ایک صاحب تھے کوکب نام کے، ان کا ایک باغ تھا، باغیچہ تھا، جسے حش کہا جاتا ہے، حش کوکب، تو اس میں آپ کو دفنایا گیا، اور رات میں دفنایا گیا۔ ایک قبر نہیں، ایک سے زائد قبریں، 5-6 قبریں کھودی گئیں اور اس میں آپ کو دفنایا گیا تاکہ یہ اس بات کی خبر نہ ہو کہ آپ کو کہاں دفنایا گیا ہے، اور یہ 5-6 قبروں میں پتہ نہ چلے کہ آپ کی اپنی کون سی قبر ہے۔ بعد میں وہ جو حصہ تھا جو حش کوکب کے نام سے معروف تھا، کوکب ایک انصاری صحابی ہیں، تو پھر اس زمین کو بھی عام بقیع قبرستان میں ضم کیا گیا، تو بقیع کافی بڑا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 80 میٹر کا تھا، دھیرے دھیرے اس میں جو ہے اضافہ ہوتا رہا۔ سب سے زیادہ جو توسیع کا کام ہوا ہے وہ ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، 2005 میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے عہد میں 1410 ہجری یعنی 1990 میں بہت بڑے پیمانے پر توسیع کی گئی ہے، جو کہ کم و بیش لگ بھگ یعنی 1,72,962 جو ہے یعنی میٹر جو ہے اس کی جو ایک خاص قسم کی جو ہیئت ہے وہ جو ہے مطلب عمل میں آئی۔ یہ جو معلومات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ دراصل بقیع الغرقد جو قبرستان ہے اس قبرستان سے جڑا جو حیہ ہے، ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کے ایک سرگرم عالم دین شیخ منصور ابن صالح سلامہ التمیمی حفظہ اللہ نے ایک کتاب ترتیب دی ہے الاصابہ فی من دفن فی البقیع من الصحابہ۔ اس کتاب کے آغاز میں جو مباحث ہیں اس سے ہم نے معلومات لی ہیں۔ اب دیکھیں شرعی مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ شرعی مسئلے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک قبر ہے، قبر میں جو ہے ایک مسلمان کی جو لاش ہے اسے کس انداز میں رکھی جائے گی، کہاں سے رکھی جائے گی، کیسے اس کو قبر کے طور پر اس کی شکل کیا بنے گی، کیا انداز ہوگا، یہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی اپنے فرامین میں بتلا چکے ہیں اور عملی طور پر آپ نے کر کے بتلا چکے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ ہم نہیں اپنا سکتے۔ نماز سے متعلق جس طرح سے اللہ کے رسول کا جو عمل ہے وہی مقدم رہے گا علیہ السلام۔ جس طرح سے نماز، روزہ اور حج وغیرہ میں ہمارے اجتہادات، ہماری دلچسپیاں، ہمارے تجربات کو ہم عمل میں نہیں لا سکتے، بالکل ویسی ہی وہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے، اسے انجام دینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت ہی سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی قبر کس طرح سے ہونی چاہیے، آپ کے احکام بھی ہیں، آپ کے فرامین بھی ہیں، آپ کا عملی نمونہ بھی موجود ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں قبریں بنائی ہیں، مختلف صحابہ کو دفن کیا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابل کہ آپ علیہ السلام نے قبروں کو پختی بنانے سے متعلق، قبروں کو اونچی بنانے سے متعلق، قبروں پر قبے بنانے سے متعلق آپ نے منع فرمایا، نہیں ثابت ہے آپ کی۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے قدیم زمانے میں احادیث ترتیب دی ہیں ان میں سے ایک معروف عالم دین امام ترمذی رحمہ اللہ، محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، معروف عالم دین، الجامع الترمذی ان کی جو کتاب موجود ہے سنن الترمذی، اس میں کتاب ہے کتاب الجنائز، اور اس میں آپ نے ایک مستقل باب قائم کیا کہ باب ما جاء فی کراہیت التجسیس فی کراہیت تجسیس القبور والبناء علیہا، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ قبروں کو پختی بنانا اور قبروں پر عمارت بنانا اس کی کراہت ہے شریعت میں، اس پر باب قائم کیا ہے۔ اور اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں سے منع فرمایا کہ ان یجسس علی القبور، یہ قبروں کو پختی بنانا، اس سے منع کیا اللہ کے رسول نے۔ وَأَن يُكْتَبْ عَلَيْهَا، اس پر لکھا جائے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔
وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اس پر عمارت قائم کی جائے، اس سے بھی منع کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَن تُؤْتَى، اور اس کو رون کر کے اس پر چل کر کے جائیں، اس سے بھی منع کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. غور طلب بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. اس منع کا کیا مطلب ہے؟ عمارت بنانے سے، لکھنے سے آپ نے تو قطعاً منع کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اس حدیث کو لائے ہیں اپنی سنن میں، اور شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس کو، امام ترمذی نے بھی حسن کہا ہے. ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اور امام ترمذی اپنی ترمذی میں لائے ہیں. اس حدیث پر امام نووی رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں جو باب قائم کیا ہے وہ یہ کہ الامر بتسویۃ القبر، قبروں کو برابر کرنا. قبروں کو اونچی نہیں بنانی چاہیے، پختی نہیں بنانی چاہیے، اس پر عمارت نہیں قائم کرنا چاہیے. اس حدیث میں ہے کیا؟ ایک تابعی عالم دین ہے ابو الحیاج الاسدی، کنیہ سے مشہور ہے، حیان ابن حسین ان کا نام ہے، حسین سعد سے. وہ عالم دین بھی تھے اور کمانڈر بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجھے بلائے اور بلا کر کے مجھ سے کہا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ ذمہ داری دے کر اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے ایک ذمہ داری دے کر کے اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک مقام ایک مرحلہ ایسا تھا، ایک مسئولیت دے کر کے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہی ذمہ داری میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیا انجام دیں گے آپ اس کو؟ اور بھیجا آپ کو، اور کہا کیا ذمہ داری تھی وہ؟ کہا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، جو بھی تم تمثال دیکھو، جو اسٹیچو جو ہوتا ہے کسی کی، یعنی تمثال کہتے ہیں مستقل انسان کا مجسمہ بنانا، جہاں بھی تم ایسے مجسمے دیکھو پھر اس کو تم مطلب اس کا چہرہ ہی مسخ کر دو، توڑ دو اس کو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو بھی قبر جو ہے اوپر دیکھو، بڑی اونچائی میں دیکھو، اس کو برابر کر دو زمین کے، یعنی ایک بالش اتنا ہی بس. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر پوری دنیا میں پختی خبریں بنائی جا رہی ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے، اور آپ نے بھی اپنی دور خلافت میں بھیجا تھا اپنے کمانڈروں کو کہ جہاں بھی ایسی قبریں دیکھو، کیونکہ اسلامی سرحد بڑھ رہی تھی، کہا کہ جہاں بھی ایسی قبریں ہوں جو غیر اسلامی طور پر بنائی گئی تھیں انہیں منہدم کر دیا جائے. سبحان اللہ. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی میں باقاعدہ لکھا ہے کہ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ يَكْرَهُونَ أَن يُرْفَعَ الْقَبْرِ، کہ اہل علم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ قبر کسی طرح بھی اونچی ہو، یہ پسند نہیں کرتے تھے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی کا بھی قول نقل کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سخت ناپسند ہے. ان کی ذاتی ناپسند کی بات نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں کہا کہ اکرہ ان یرفع القبر الا بقدر ما یعرف انہ قبر، کہا کہ قبر کو اونچی بنانا ہی نہیں چاہیے، ہاں اتنی اونچی بناؤ کہ پتہ چلے کہ بھی وہ قبر ہے. لکی لا تؤطا ولا یجلس علیہا، اتنا کہ جو اس پہ کوئی رون کے نہ چلا جائے کہ بھی قبر نہیں عام زمین ہے، کوئی جا کے بیٹھ نہ جائے کہ قبر نہیں عام زمین کا حصہ ہے. صرف اتنی خبر مل جائے کہ یہ قبر ہے، بس اس کو اتنی اونچی بنائی جائے. آپ دیکھو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں بڑی تعداد ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ہے جو مسلک حنفی سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کیرلا کو جاتے ہیں، کیرلا میں دیکھتے ہیں تو بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے آپ کو شوافے کہتے ہیں. ہمیں چھیڑ چھاڑ کیے بغیر بس میں ایک بات آنکھیں کھول دینے والی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا کیا موقف تھا؟ یہی موقف تھا ان کا کہ قبروں کو پختی بنائیں، اس پر قبہ ہو، اس پر عمارت ہو، اس پر لکھا کریں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا؟ ہرگز نہیں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، معروف جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دور حاضر میں ایک قدیم زمانے سے بھی جتنے بھی احناف ہیں، جتنے بھی شوافے ہیں یا دیگر مسلک سے جڑے جو علماء ہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فروع میں حنفی ہیں، فروع میں شافعی ہیں، اصولی مسائل میں حنفی نہیں ہیں، اصولی مسائل میں شافعی نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس ایک مسئلے کو لیجیے آپ
دیگر مسائل میں بھی وہ ہمارا موضوع نہیں، سر دست اس مسئلے کو لیجئے آپ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قداور شاگرد، ایک لائق تلمیذ امام محمد رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، سب جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص۔ آپ کی کتاب کتاب الآثار، کتاب مطبوع ہے 2 جلدوں میں، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس کتاب میں ایک حصہ ہے کتاب الجنائز، باب دفن المیت، اس عنوان کے تحت امام محمد رحمہ اللہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد حماد ابن سلیمان سے، اور وہ ابراہیم النخعی سے رحمہم اللہ اجمعین۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ قطعاً ناپسند ہے کہ قبروں کو اونچا کیا جائے، قبروں کو بڑی بنائی جائے، پختی بنائی جائے، قبروں کا جو ہے مطلب اس کی اونچائی بہت زیادہ ہو، الا یعرف انہ قبر، بس اتنی سی بات ہو کہ وہ قبر ہے یہ معلوم ہو جائے تو بات کافی ہے۔ اس اثر کو، اس قول کو لانے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَبِهِ نَأْخُذ، ہمارا یہی موقف ہے، ہمارا یہی موقف ہے، اور کہا کہ وَلَا نَرَىٰ أَن يُزَادْ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ، کہ یہ قبر جو ہے قبر کے حد تک ہی معلوم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ قبر نہیں بننی چاہیے، اس میں اونچائی نہیں آنی چاہیے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سخت ناپسند کرتے ہیں، ہم سخت ناپسند کرتے ہیں کہ ان تجسس القبور، کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، سخت ناپسند کرتے ہیں۔ او یجعل علیہا مسجدا، اس پر مسجد بنا دی جائے وہاں پر، یجعل عندہ مسجدا، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ کہا کہ وہاں پر مسجد بنا دی جائے، ہمیں پسند نہیں ہے، یعنی ہم اس کو، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، ہم اسے خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ او علما، اس پر کوئی جھنڈا ہو، ہم اسے خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ ان یکتب علیہا، اس پر کچھ لکھا جائے، ہم اسے خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ ہاں پانی کا چھڑکاؤ ہو تو یہ ایک حد تک معقول بات ہے۔ کہا کہ وبہ قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے بھی ایسی کہا ہے۔ کہاں گئی امام محمد کی بات رحمہ اللہ؟ پورے ہندوستان کے طول و عرض کی اگر بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی قبریں بنانے والے، پختی قبریں بنانے والے، اس پر جھنڈا چڑھانے والے، اس پر لکھنے والے سب احنافی تو ہیں۔ یہ امام محمد کا قول ہے، اور کہا کہ وبہ قال ابو حنیفہ، کتاب الآثار ان کی کتاب مطبوع ہے۔ ابھی آپ دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ دنیا کے معروف اور چنندہ علماء میں سے، منتخب علماء میں سے، بلکہ آپ کو 2 صدی ہجری کا مجدد مانا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک کتاب معروف کتاب الام، کون نہیں جانتا اس کتاب کو؟ اس کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کی جو مباحث ہیں، کتاب الجنائز کے مباحث کو لکھتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بھی لکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو باتیں لکھی ہیں، میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ چونکا دینے والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو پھر ہماری تکذیب کر دے گا، جھٹلا دے گا ہم کو کہ امام شافعی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ قبروں کو پختی بناتے ہیں، قبروں کو اونچی بناتے ہیں، قبروں پر عمارتیں بناتے ہیں، قبروں پر جھنڈا لٹکاتے ہیں۔ وہ لوگ اگر امام شافعی کے الام کی طرف مراجعہ نہیں کریں گے تو وہ پھر ہم کو جھٹلا دیں گے۔ اتنی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ الام میں موجود ہے، دیکھیں گے تو چونک جائیں گے وہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو قبر ہے اس پر مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی علی وجہ الارض شبرن، صرف ایک بالش، اس سے زیادہ قبر نہیں ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ قبروں کو پختہ نہیں بنانا چاہیے، اور کہا کہ قبروں کو پختہ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں زینت اور فخر و غرور کی شبیہ نظر آتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زینت ہے یہ۔ وَلَيْسَ الْمَوْتُ مَوْضِعَ أَحَدٍ مِّنْهَا، کہتے ہیں کہ موت کسی کو آتی ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی اس کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں، کہ ایک انسان مر جانے کے بعد اس کو کیا سجایا جائے گا، اور مرنے کے بعد وہ اتنا عاجز ہے کہ اس کے لیے کیسے غرور، اس کے لیے کون سی فخر کی بات ہے۔ کہا کہ اس طرح کی پختی قبریں بنانا اور اس پر عمارتیں بنانا یہ ایک مرے ہوئے آدمی کی زینت اور مرے ہوئے آدمی کے حق میں فخر و غرور کی بات ہے، اور دونوں چیزیں اس کے لیے جچتی ہی نہیں ہیں۔ خیر یہ تو بات ہے عام۔ اس سے بڑی بات جو کہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، کہا کہ میں مدینہ نبویہ گیا، میں ولم ارا قبور المہاجرین والانصار مجسسہ، میں نے انصار و مہاجرین کی قبروں کو پختی قبریں نہیں دیکھا میں نے۔ امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ، مطلب یہ ہوا کہ ان کی قبریں پختی نہیں ہیں، وہ سب سے متفقہ طور پر اللہ کے اولیاء ہیں وہ۔ عجیب بات یہ پڑھنے کو ملتی ہے امام شافعی کے اسی قول میں، اسی اقتباس میں بتلا رہا ہوں
کہ آج ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 1930-1936 کے درمیان جو ہے آپ نے پوری مزاروں کو آپ نے توڑ دیا تھا اور پوری پختہ قبروں کو آپ نے زمین کے برابر کر دیا تھا، آپ نے ایک بالش کے برابر کر دیا تھا. تو اتنا واویلا مچایا ان لوگوں نے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقد رأیت الولات یہدم القبور بمکہ، میں نے جو مکے کے گورنر ہیں ان گورنروں کو مکے میں کچھ لوگوں نے پختی خبریں بنا دیے تھے معلّہ قبرستان میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ پختی خبروں کو اس وقت بھی توڑ رہے تھے، اس وقت بھی منہدم کر رہے تھے. اور پھر جتنے بھی علماء تھے اس دور میں وَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ، ان میں سے ایک عالم بھی، ایک فقیہ بھی ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی. یعنی پورے ذمہ داران، پورے گورنر، پورے بادشاہ، پورے امراء اور پورے علماء اس بات پر متفق تھے. یہ 204 ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا تھا. آپ نے یہ بات اپنے انتقال سے پہلے جا کر کے دے کر کے کہیں، آپ نے الام میں لکھا ہے آپ نے، اور پوری دنیا میں الام چھپتی ہے. جتنے بھی بڑے مکتبے ہیں، جتنے بھی بڑے مدارس ہیں، سب میں الام موجود ہے. وہ جا کر کے اس مباحث میں دیکھ لیں. اتنی بڑی بات امام شافعی نے کہی رحمہ اللہ. اب یہ حنفیت، یہ شافعیت کس معنی کی بتلائیے کہ اصول میں آپ نہ امام ابو حنیفہ کی اتباع کر رہے ہیں نہ امام شافعی کی اتباع کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک قابل غور بات، بہت ہی قابل غور بات وہ یہ ہے کہ بقی جو قبرستان ہیں، آپ کا مطالبہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ان بزرگوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی قبریں جو کچھ عرصہ پہلے پختی تھیں انہیں دوبارہ پختی بنائی جائیں. آپ کو کیسے معلوم کہ وہ ام المومنین عائشہ کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ فلاں کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ فاطمہ کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جو ہے یعنی امام جعفر صادق کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ کس نے کہا آپ کو؟ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی قبر کہاں ہے. میں ایسے نہیں بتلا رہا ہوں آپ کو، ہم تو 1429 ہجری میں گزر رہے ہیں. میں آپ کو تاریخی حوالے سے بتلاتا ہوں. ایک عظیم مورخ ہیں جو ہیں تو مصر کے، اپنی زندگی کے آخری دن ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی مدت آ کر کے مدینہ رسول میں انہوں نے گزارے. قدیم عالم دین 10ویں صدی ہجری کے، 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا 911 ہجری کو، ورنہ وہ جو ہے 9ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں. علامہ سمہودی کے نام سے معروف ہے. ان کا نام تھا علی ابن احمد السمہودی. ان کی کتاب ہے جو انہوں نے مدینے میں زندگی گزاری، مدینے میں کتاب انہوں نے ترتیب دی. کتاب کا نام تھا وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ ہے، آپ کا جو شہر ہے مدینہ الرسول، اس کی پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الْعِلْمِ، کہ یہ جو بات ہمیں واضح کر دیتی ہے وَإِنَّمَا أَوْجَبَ عَدْمُ الْعِلْمِ، کہ قبروں سے متعلق یعنی بعین قبر فاطمہ وغیرها من السلف، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں یا سلف میں کوئی اور عالم دین ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، دیگر صحابہ ہوں، عام علماء ہوں، کسی کی قبر بھی ہم کو بالضبط نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ فلاں ہی کی قبر ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. اور یقینی بات یہ ہے کہ ہم نہیں معلوم کر سکتے. اس کی وجہ انہوں نے بتلائی. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ کیونکہ سلف میں ایسا کوئی قبروں کو پختہ بنانا، قبروں پر لکھنا، قبروں پر عمارت بنانا، اس کا رواج نہیں تھا، اس سے وہ آشنا ہی نہیں تھے، اس کو وہ دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں معلوم ہوتی ہے. بما کان السلف علیہ، یعنی ایسے الفاظ آتے ہیں ان کے کہ جو ہے یعنی وہ کوئی عمارت بناتے نہیں تھے، قبروں کو پختی بناتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ قبر آج تک محفوظ ہو. یہ میں ایسے مورخ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مدینہ الرسول میں بیٹھ کر کے تاریخ لکھی ہے. ایک لمبا عرصہ مدینے میں گزارا انہوں نے، اور مدینے کی تاریخ انہوں نے لکھی، اور پورے عالمی سطح پر جب سے انہوں نے کتاب لکھی آج تک وہ کتاب مدینہ الرسول سے متعلق ایک اہم مرجع مانا جاتا ہے. میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں. ایک اور عالم دین قاضی عیاض رحمہ اللہ 6ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ترتیب المدارک، 4 جلد میں، ابھی 6 جلد میں ابھی ہمارے پاس پہنچی کتاب ہو. اس میں انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے. اس کتاب میں علماء مالکیہ کا تعارف ہے. امام مالک کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، امام مالک کا انتقال 170 پر 9 ہجری کو، 2ویں صدی ہجری کے اواخر میں انتقال ہوا آپ کا. آپ خود مدینے میں پوری زندگی لگائی ہے. مدینے سے متعلق آپ کی خبر نہیں تو پھر کس کی خبر لی جائے گی؟
امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بقی جو قبرستان ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے انتقال کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں صحابہ مدفون ہیں کہ 10,000 کی تعداد. قاضی عیاض نے ان کے حوالے سے لکھا رحمہ اللہ کہ 10,000 سے زائد صحابہ مدفون ہیں. کہا کہ غیر ان غالبہم لا یعرف وہ بھی کیسے کہ عین قبرہ ولا جہتہ، یعنی ان میں کی جو 10,000 سے زائد صحابہ کے مدفون ہیں ان میں سے بیشتر قبریں ایسی ہیں بالضبط کس کی قبر نہیں معلوم ہے. یعنی دو چیز امام مالک نے کہا رحمہ اللہ، ایک تو کہ اتنا بڑا قبرستان ہے اس میں یہ قبر کس کی، یہ قبر کس کی، یہ قبر کس کی بالضبط نہیں معلوم ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگر کسی کا نام معلوم ہے آپ کو کہ جو ہے وہ یہی مدفون ہے، جیسے کوئی بولے کہ امام ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بقی میں مدفون ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہے ان کی قبر، نہیں معلوم. قبر تو سامنے موجود ہے لیکن کس کی وہ بھی نہیں معلوم. دونوں نہ ہوئے سے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا. امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی وجہ جو بتلائی ہے وہ بہت اہم ہے. کہا کہ لاجتناب السلف بالبناء و تجسیس القبور، ایسے الفاظ ہیں کہ کیونکہ سلف عمارتیں بنانے سے متعلق، پختی قبریں بنانے سے متعلق اجتناب کرتے تھے، اور پھر مع طول الزمان، اور اتنی لمبی مدت آج سے گزر چکی ہے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کسی قبر کہاں ہے. یہی بات عمدۃ الاخبار میں بھی فی مدینۃ الاخیار، یہ جو کتاب ہے معروف ایک مؤرخ ہیں احمد بن عبد الحمید العباسی، انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی، مختصر سی سیرت کی کتاب ہے، قدیم نسخہ ہے ہمارے پاس ہو. اس میں ذکر البقیع ایک مستقل فصل قائم کی، بقیع سے متعلق پوری خبریں انہوں نے دی، اور اس میں انہوں نے بھی اس بات کو جو قاضی عیاض کی رحمہ اللہ ترتیب المدارک کے حوالے سے نقل کیا ہے. اتنی موثوق ذرائع سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. بالضبط کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی قبر کہاں ہے، اور آج تو یہ چیز اور اوجھل ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کی قبر کہاں ہے. ایک حیران کن بات ہے. یہاں ایک بات میں آج مجھے آپ کو یہ بھی بتلانا ہے کہ قبریں نہیں معلوم ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ کس کی قبر کہاں ہے. اس لیے کہ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر قبروں کی پوجا ہوتی ہے، مزار بنائے جاتے ہیں، قبروں کو پختہ بنایا جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سلف ہیں، جتنے بھی نیک اور صالح لوگ ہیں، انہوں نے اپنی قبروں سے متعلق خوف کا اظہار کیا کہ ہماری قبریں لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، اس لیے کہ لوگ آج نہیں کل اس کی بات کرنا شروع کر دیں گے. میں تاریخی طور پر 2-3 حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، عظیم کتاب الموطا، اس میں کتاب الجنائز میں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت لے کر کے آئے ہیں جو کہ سندن صحیح ہے مرسل ہونے کے اعتبار سے. البتہ اسی روایت کو امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے موصولا لے کر کے آئے ہیں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسند میں. شیخ سلیم بن ہلالی حفظہ اللہ نے جو موطا کی جو انہوں نے جو ہے مطلب یعنی اس پر تخریج کا جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اب دیکھیں بات کیا ہے اس میں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ تو میری قبر کو وثن نہ بنا دے، یعنی میری قبر ایک عبادت کی جگہ نہ بن جائے کہ لوگ آئیں اور میری قبر پر جو ہے میری قبر ایک مورتی کی شکل اختیار کر جائے اور لوگ آ کے وہاں کی عبادت کرنے لگ جائیں. یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کو کس سے خوف تھا؟ غیر مسلمین سے، کفار سے خوف تھا آپ کو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو زندگی میں آپ کو نبی نہیں مانے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کی قبر کی عبادت کریں گے آپ کو مقدس مانیں گے؟ نہیں، آپ کو اس کا خوف نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غصہ ایسے لوگوں پر بہت سخت جنہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہی ڈر تھا اللہ کے رسول کو. انبیاء کی قبروں کی پوجا کرنے والے لوگ انبیاء کے قاتل نہیں تھے، انبیاء کے تقدس پر ایمان لانے والے لوگ تھے. اللہ کے رسول کو اسی کا خوف تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب قدیم زمانے میں دیکھو، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب التفسیر، بہت معروف کتاب، یعنی صحیح بخاری معروف کتاب ہے. اس میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النوح کی کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
یہ جو اس آیت کریمہ میں 5 نام بتلائے گئے ہیں، ہم لوگ بچپن میں یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب مورتیوں کے نام ہیں، مورتیوں کے یہ نام بنائے گئے بعد میں، لیکن یہ کسی زمانے میں نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، یہ بعد میں معلوم ہوا ہم لوگوں کو، میری اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ان حضرات کی پوجا کیا کرتے تھے، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا، یہ ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 لوگ جو تھے ان کی نوح علیہ السلام کی قوم میں، ان کی قوم عبادت کرتی تھی ان سب کی عبادت کہاں سے آئی، پوری تاریخ بتلائی ہے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے کافی پہلے کہا کہ هذه اسماء رجال صالحین فی قوم نوح، یہ جو 5 نام ہیں، یہ 5 نام نوح علیہ السلام کی قوم جو ان سے قبل کے جو لوگ تھے ان میں ایک نیک لوگ تھے، 5 لوگ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، مسلمان تھے، یہ لوگ متقی لوگ تھے، اہل اللہ تھے یہ سب۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو پھر شیطان آیا، شیطان آ کر کے ان کی دل میں بات ڈالی اور ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ ان کا اسٹیچو بنایا جائے اور پھر بنا کر کے وہاں رکھا جائے جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کو کیا کرنا ہے، صرف ان کو یاد کرنا ہے کہ انہی کی وجہ سے آج ہم کو دین ملا ہے۔ یہ لوگ تھے تو حالات اچھے تھے، ان کے جانے کے بعد بدحالی شروع ہو چکی ہے، عبادت مت کرو ان کی، صرف ان کا ایک اسٹیچو بنا کر کے نصب کر دو اور پھر آپ ان کو نام دے دو، یہ ود ہیں، یہ سوا ہیں، یہ یغوث ہیں، یہ یعوق ہیں، اس طرح سے۔ یہی چیز تھی، جب وہ 5 لوگ ہلاک کر گئے ایک ایک کر کے، انتقال ہو گیا ان کا، تب یہ چیزیں سامنے آئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، لوگ صرف ان کو بنا کے رکھے تھے صرف یاد کرنے کے لیے، ورنہ عبادت تو اللہ ہی کی کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے اسٹیچو بنا کر کے صرف یاد دہانی کے طور پر رکھا کرتے تھے ان کو، کہ ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جائے گا اور ہم اللہ کے دین کے قریب آ جائیں گے، جب یہ لوگ بھی چلے گئے، کہا کہ ان کی عبادت نہیں ہوئی، کب تک؟ حتی ہلک، یہ لوگ حتی ہلک اولئک، جب یہ سب کے سب لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کی جو مطلب مجسمہ بنائے تھے، یہ لوگ بھی جب دنیا سے ایک ایک کر کے چلے گئے، وتنسخ العلم، اور علم بھی دھیرے دھیرے مٹتا چلا گیا، تب جا کر کے یعبد، ان کی عبادت ہونے لگی۔ یہی بات ہے، اللہ المستعان، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھو، یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ النجم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی۔ شیخ المفسرین امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو چیز منقول ہے افرأیتم اللات والعزی، اللات جو ان کا ایک معبود تھا، وہ ایک معبود تھا، لیکن وہ معبود بنا کیسے، اس کی عبادت کی گئی کیسے، کہاں سے آغاز ہوا؟ کہا کہ کان رجلا یلت السویق للحجاج، وہ حاجیوں کے لیے ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، وہ ستو دیا کرتا تھا وہ حاجیوں کے لیے، ایک نیک آدمی تھا۔ کہا کہ جب یہ فلما مات عکفوا علی قبرہ فعبدوہ، جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی قبر کی مطلب وہاں جا کے بیٹھنے لگے، وہاں جا کے اعتکاف کرنے لگے، اسے چمٹ کر کے رہنے لگے، پھر دھیرے دھیرے اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی خوف کا اظہار کیا۔ آج بقیع الغرقد میں ہمارے بزرگوں کی، اللہ کے اولیاء کی، صحابہ کی، تابعین کی، ان نیک بخت لوگوں کی جو قبریں مخفی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ جہاں اللہ کے رسول نبی بنا کے بھیجے گئے وہ دنیا کا سب سے بڑا مزاروں کا اڈا ہوتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بچایا الحمدللہ۔ اسی لیے میں آپ کو ایک تاریخی طور پر ایک بات بتلاتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو اصحاب الکہف ہیں، ان کے دور میں جو وہ نیک لوگ تھے 7 لوگ، ان کو جب کسی طور پر بھی سامنے لایا گیا اور ان کی شخصیتیں سامنے آئیں، پھر جا کر کے وہ غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر کے سو گئے اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہو گئی، تو بادشاہ نے یا وہاں کے کچھ لوگوں نے مل کر کے اس پر عمارت بنا دی، مطلب بند کر دیا اس کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ
قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، یعنی جو لوگ ان پر قابض ہو گئے، ان پر اپنی پکڑ لا لیے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے قریب میں ایک مسجد بنائیں گے یا وہاں پر عبادت گاہ بنائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہ لوگ کفار تھے، جو لوگ اللہ کے دین سے منحرف ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ان نیک لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر کے عبادت گاہ بنائے، نسأل اللہ السلامہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں بھی لکھا ہے اور البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، جب شروع میں آپ نے آغاز میں انبیاء کے جو قصے لکھے ابن کثیر نے رحمہ اللہ، اس میں ایک نبی گزرے ہیں دانیال علیہ السلام۔ دانیال علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کے تعلق سے ایک انکشاف ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ ایران فتح ہوا تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جو عراق کا علاقہ ہے، تستر نام اس کا، تستر۔ انس بن مالک بھی تھے اس میں رضی اللہ عنہ، اور بھی دیگر صحابہ تھے اس میں، ابو موسیٰ الاشعری اس کے کمانڈر تھے اس علاقے کے۔ وہاں ہوا ایسے کہ ہرمزان ایک علاقہ ہے، وہاں کا جو بیت المال تھا اس کے چارپائی پر وہ نبی کی لاش ملی تھی، دانیال علیہ السلام کی۔ اب اس لاش کو کیا کیا جائے، ان کے جسم اطہر کو کیا کیا جائے؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے علی الفور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، امیر المؤمنین کو خط لکھا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک تو یہ کہ انہیں دفن کیا جائے اور پھر اس کو مخفی رکھا جائے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں موجود تھا، ہم نے رات میں جا کر کے قبر کی کھدائی کی، ہم نے 14 قبریں کھودی۔ ہم نے کیوں کھودی؟ کہا کہ فنعمیھا الناس، تاکہ لوگوں سے اس کو چھپا کے رکھے، فنعمیہ الناس، تاکہ لوگوں سے وہ چیز مخفی رہے، لوگوں سے ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے 14 قبریں کھودی گئی اور اس درمیان میں کسی ایک میں انہیں مدفون کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ المستعان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لپک کر کے بھاگے، کیا ایک نبی کی خبر ملی ہے، کیوں بھاگیں گے؟ ایسے ہوتا تو اللہ کے رسول کی قبر تھی ان کے پاس مدینے میں۔ کہا کہ اس کو صرف تدفین نہیں بلکہ چھپا کے رکھو، لوگوں سے کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ خیر القرون تازہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبار صحابہ موجود ہیں، علم موجود ہے، راسخ علماء موجود ہیں اور قوی ایمان والے موجود ہیں، خالص توحید موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو عبادتیں خود بخود شروع ہو ہی جاتی ہیں۔ اب آخری میں ایک اور بات تھی اسی موضوع سے متعلق، وہ یہ ہے کہ بقی میں جو قبریں ہیں جہاں ہم نے کہا کہ کسی کی خبر نہیں معلوم ہے، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ بقی جو قبرستان ہیں اس میں جہاں صحابہ ہیں، جہاں تابعین ہیں، جہاں علماء ہیں، جہاں اہل بیت ہیں، وہاں پر عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول رئیس المنافقین اور اس جیسے اور بھی منافقین کی اس میں قبریں بھی موجود ہیں۔ آپ کس قبر کو لے کر کے مزار بنائیں گے؟ کچھ خبریں تو ایسی ہیں جہاں پر 1 سے 10 20 لوگ موجود ہیں، کچھ خبروں میں آج کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو 50 اور 60 ہو چکے ہوں گے ایک ہی قبر کے اندر۔ اور آج بھی جو قبروں کی تدفین ہوتی ہیں اس کے علم رکھنے والوں سے پوچھ کر دیکھیں آپ، ایک مخصوص مدت کے بعد دوبارہ وہ قبر کھودی جاتی ہے، ہڈیوں کو الگ کیا جاتا ہے، نئے سرے سے ایک آدمی کو مدفون کیا جاتا ہے۔ آج بھی اس اعتبار سے اس میں دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب ہے جو ہم نے کچھ دیر پہلے نام لیا تھا اس کا الموطا کا، اس میں کتاب الجنائز میں ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عروہ بن زبیر جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فقہائے 7 میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور 94 ہجری سے وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انی لا احب ان ادفن فی البقیع، کہ مجھے بقیع میں دفنایا جائے مجھے پسند نہیں ہے، بقیع میں میں مدفون ہوں۔ کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے مجھے بقیع میں مدفون ہونا؟ کہا کہ اما ظالم، بقیع میں یا تو اس کی خبر ہے جو کہ ظالم ہے، فلا احب ان ادفن معه، مجھے پسند نہیں کہ میں ایک ظالم کے ساتھ جو ہے میں مدفون ہو جاؤں، اس میں منافقین بھی ہے نا، میں اس کی خبر میں آ جاؤں تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ اما صالح، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نیک آدمی ہو اور یہ بکثرت یہی لوگ ہیں۔ کہا کہ فلا احب ان تنبش عظامه، مجھے پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے ان کی ہڈیاں وہاں سے کھیڑی جائیں، ان کی ہڈیوں کو الگ کیا جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے،
لیکن کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر جو نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ اس میں دونوں طرح کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ اب کس کی؟ عبداللہ بن ابی کی مزار بنانا چاہتے ہیں آپ؟ دیگر ظالموں کی قبر بنانا چاہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، ایک ہی قبر میں 1 سے 10 لوگ موجود ہیں۔ خیر، معلوم ہونے کے باوجود بھی شرعی طور پر نہیں بنا سکتے، معلوم ہو جائے تب بھی۔ یہ ام المومنین عائشہ کی قبر ہے، ویسے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر کو یہ بنائیں گے نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، معلوم ہو جائے تب بھی آپ بنا نہیں پائیں گے شرعی طور پر، اللہ کے ہاں گنہگار ثابت ہوں گے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ آخر میں ایک چیز وہ یہ ہے کہ آج سے کم و بیش 80 سال 90 سال قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے تسامحات کو صرف نظر فرمائے، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دے گا اور فرما دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑے عظیم بادشاہ اور سلفی نقطہ نظر کے بادشاہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بادشاہ، آپ نے جو بڑے بڑے جو ایکشن لے اپنی زندگی میں، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے پورے قبروں کو منہدم کیا، آپ نے جذبات میں آ کے نہیں کیا، آپ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، آپ نے مؤقر اہل علم سے فتاوے جمع کیا، آپ نے علماء سے مشورہ کیا، آپ نے نصوص سامنے تھے آپ نے اپنی طاقت کا پورا استعمال کیا اور صحیح استعمال کیا، اور آپ نے منہدم کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر نص پیش کر دیا جائے، فرمان نبوی پیش کر دیا جائے، اس ضمن میں کوئی آیت پیش کر دی جائے کہ ہمارا اقدام غلط ہے اور جو بنانا تھا وہی صحیح تھا، تو پھر ہم اس کو اثر نو اچھے سے بنا دیں گے، بہترین انداز میں بنا دیں گے۔ یہ بہت بڑا اقدام تھا آپ کا، اللہ اکبر، الحمدللہ، طاقت کا صحیح استعمال تھا، یہ ایک چیز تھی۔ اس ضمن میں ہوا کیا کہ آپ قدیم جو آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی مجلات وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مستقل طور پر 2 سال تک ہندوستان میں احتجاج کیا گیا، بر صغیر میں، ابھی ہندوستان پاکستان کے بٹوارے سے پہلے۔ یہ جو قبوری لوگ ہیں اور جو شیعہ ہیں، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ حج تک کے لیے نہیں گئے لوگ، اس بادشاہت پر زور ڈالنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے 2 سال تک حج نہیں کیا انہوں نے۔ ایک صاحب تھے جو دلی میں تھے، خواجہ حسن نظامی، 1955 میں انتقال ہوا ان کا، ان کی ایک میگزین نکلتی تھی صوفی نام کی، میگزین کا نام صوفی، اس میں انہوں نے ایک مستقل طور پر اس میں ایک کالم جو ہے لکھا انہوں نے کہ اللہ، بہت کچھ لکھا، ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو برباد کرے، اس کو مطلب عذاب نازل ہو وغیرہ وغیرہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جو اخبار اہل حدیث، وہ بھی ایک مجلہ نکالتے تھے اور بڑے قداور عالم دین اور بہت عمدہ اخلاق کے عالم دین، آپ نے یعنی میں اخبار اہل حدیث سے براہ راست سے پڑھا تھا، میں غالباً 1937 وغیرہ کا ہے جتنا مجھے یاد آ رہا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے یعنی ایک جو کالم تھا، اس میں ایک حصہ تھا ایک صفحے کا، وہ اس میں آپ نے لکھا کہ صوفی جو مجلہ ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بہت کچھ جو ہے بد دعائیں کی گئیں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس بادشاہت پر اور آپ کی اس حکومت پر۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کو اتنی بد دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الانبیاء سورۃ الحج میں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ حرمین کی جب بات آتی ہے، حرمین کی جب بات آتی ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، صرف گناہ کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اگر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے گناہ کا ارادہ یا گناہ بھی انجام دے لیے ہیں تو آپ کو بد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا ان کا، اللہ پکڑ لے گا ان کو۔ ہاں، مان لو ان کا کام صحیح ہے اور حقیقت میں صحیح ہے، کتاب و سنت کے موافق ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے بد دعا کی، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے، انہیں مستحکم کرے، انہیں قوت بخشے۔ اور آخر میں ایک سوالیہ نشان تھا، کیا اس پر صوفی آمین کہے گا؟ اس پر جو ہے آپ نے اپنے کالم کو ختم کیا۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے، ہم نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہا، یہ مطالبہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کھوکھلا ہے۔ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، دینی ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے نصوص پیش کیے، علماء کے اقوال پیش کیے، تاریخی حوالے سے پیش کیے، اور سب چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کو درست نہیں مانتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے ہم نے ہر نقطہ نظر سے اس چیز کو بیان کر دی ہے۔ اب جس کو دلیل کی روشنی میں جینا چاہے دلیل کی روشنی میں جی، دلیل کی بنیاد پر کسی کو ہلاک ہونا ہو تو ہلاک ہو جائے۔ جی بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں دین کے ہر معاملے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس نقطہ نظر سے بھی کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں قوت بخشے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔